السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم نے کل سے دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیل شروع کیا ہوا ہے، جس کی ہم نے کل 27 لائنز پڑھی تھی، جس میں چاسر نے موسم بہار میں نکلنے والے پلگرمز کے بارے میں ہمیں بتایا کہ وہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو جو بہت سارے لوگ ہیں وہ پام ٹری کے پتے ہاتھوں میں اٹھا کر بہت ساری شرائنز پر جاتے ہیں دور دراز علاقوں میں، اپنی منتیں جو انہوں نے مانی ہوتی ہیں ان کے لیے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ 30 بندے ایک ہوٹل میں بائی چانس اکٹھے ہو گئے، یہ ہم نے کل اتنا پڑھا۔ آج ہم 28 لائن سے شروع کریں گے۔ دا چیمبرز اینڈ دا اسٹیبلز ورن وائڈ۔ اب یہ بتا رہا ہے اس ہوٹل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہاں پر اس کو کیا کیا سہولتیں ملی۔ ورن یہاں پر وائڈ WYDE، اب تو اس کے سپیلنگ ہوتے ہیں WIDE وائڈ۔ دا چیمبرز اینڈ دا اسٹیبلز ورن وائڈ اینڈ ویل وی ورن ایز ایٹ بیسٹ۔ ESED ایزڈ، اس کا مطلب EASED والا ایزڈ ہے، یعنی کہ کمفرٹ ملنا۔ ایٹ AT والا ایٹ، اور BESTE بیسٹ، جو آج کل بیسٹ کے سپیلنگ ماڈرن دور میں BEST بیسٹ یوز کیے جاتے ہیں۔ دا چیمبرز اینڈ دا اسٹیبلز ورن وائڈ اینڈ ویل وی ورن ایز ایٹ بیسٹ۔ اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ہوٹل کے جو سرائے کے جو کمرے تھے وہ بہت کشادہ تھے، اور وہاں پر ہمیں آرام دیا گیا، یعنی ان کی فل خدمت کی گئی۔ اینڈ شارٹلی وین دا سن واز ٹو ریسٹ، اور جیسے ہی سورج غروب ہو گیا۔ سن واز ٹو ریسٹ، SONNE سن، اس کا مطلب ہے سورج، واز ٹو ریسٹ۔ سو ہیڈ آئی اسپوکن بن ہیم ایوری چون، جو آپ کو سمجھ لگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ایوری کون کا یہاں پر مطلب ہے ہر ایک سے، ایوری اینڈ ایچ ادر۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب یوں ہی سورج غروب ہوا تو میں نے ان سب سے ایک ایک کر کے بات کی۔ دیٹ آئی واز آف ہر فیلوشپ انن، کہ شاعر اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ بھی ان کے گروپ میں شامل ہو چکا تھا۔ FELAWESHIP، فیلوشپ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انن، ایٹ ون، یعنی کہ ایٹ ونس، انن کا مطلب ہے ایٹ ونس یہاں پر، کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سب سے بات کی کہ وہ بھی ان کے گروپ میں شامل ہو چکا تھا۔ اینڈ میڈ فارورڈ ارلی فار ٹو رائز، RYSE رائز، اٹھنا، جیسے ہم کہتے ہیں ارلی ٹو رائز، ارلی ٹو بیڈ میکس دا مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز، یہ وہ والا رائز ہے۔ اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے گروپ میں شامل ہو گیا، اور پھر میں نے ان سے صبح جلدی اٹھنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ کیوں وعدہ کیا یہ آگے بتائے گا۔ ٹو ٹیک آور وے دیئر ایز آئی یور ڈیوائز کا مطلب ہے یہاں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ YOW کا مطلب ہے یو، یعنی کہ آپ۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے صبح جلدی اٹھنے کا وعدہ کیوں کیا، جیسا کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ وہ اپنے حج کو جا رہا تھا، تھامس بیکٹ کی جو شرائن ہے وہاں پر جا رہا تھا۔ بٹ نیدرلیس وائل آئی ہیو ٹائم اینڈ اسپیس، تاہم میرے پاس ٹائم اور جگہ ہو۔ ار کا مطلب ہے بیفور اٹ، دیٹ آئی فردر ان دس ٹریل پیس، یعنی کہ وہ کہہ رہا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاؤں۔ می تھنکتھ، THYNKETH، می تھنکتھ کا مطلب ہے آئی تھنک۔ اٹ اکارڈنٹ کا مطلب ہے اکارڈنگ ٹو ریزن،
RESOUN تھا. اب تو اسپیلنگ کافی زیادہ بدل چکے ہیں. یہ مڈل انگلش ہے جو کہ 14th سینچری میں لکھی گئی ہے. اب وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاؤں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ جو ہے نا وہ بہت ریزنیبل ہے. ٹو ٹیل یو آل دا کنڈیشن، کہ سب چیزیں جو میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں ان کی ٹیلز کے بارے میں بتاؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ جگہ بہت ریزنیبل تھی، یعنی کہ ان کے لیے آرام دہ تھی. لائن نمبر 39 ہے آگے. آف ایچ آف ہیم سو ایز اٹ سیمڈ می، ان سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ میں نے ان کو جانا. لائن نمبر 40 اینڈ وچ دے ورن اینڈ آف وٹ ڈگری، کہ وہ کون لوگ تھے اور ان کا اپنے اپنے علاقوں میں یا جہاں سے بھی وہ آئے ہیں رتبہ کیا تھا. لائن نمبر 41 اینڈ ایک ان وٹ ارے دے ور ان، ایک کا مطلب ہے یہاں پر آلسو، ارے کا مطلب ہے ان کا لباس، اور ان کا INN ای والا ان IN والا ان، یعنی کہ وہ کس لباس میں تھے. اینڈ ایک ان وٹ ارے دیٹ دے ور ان، یعنی کہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح کے لباس میں ملبوس تھے. لائن نمبر 42 اینڈ ایٹ اے نائٹ دین وال آئی فرسٹ بگن، وال کا یہاں پر مطلب ہے ول، فرسٹ بگن نائٹ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں ایک نائٹ سے شروع کروں گا. نائٹ ہوتا ہے جنگجو جو گھڑ سوار ہوتا ہے، گھوڑے کے اوپر وہ جنگ لڑتا ہے، اس کو ہم نائٹ بولتے ہیں. لائن نمبر 43 ہے. A night there was and that a worthy man that fro the time that he first began. اب شاعر کہہ رہا ہے کہ لائن نمبر 43 اور 44 میں وہ بول رہا ہے کہ وہاں ان زائرین میں ایک گھوڑ سوار فوجی تھا جسے ہم نائٹ بولتے ہیں، ابھی میں نے بتایا ہے، اور وہ ایک معزز آدمی تھا. اس نے جب دور دراز کا سفر شروع کیا تو آگے ہم اس سے آگے والا جو لائن ہے نا وہ لائن نمبر 45 میں آئے گا. ٹو ریڈن آؤٹ ہی لوڈ کیولری، ٹروتھ اینڈ آنر، فریڈم اینڈ کورٹسی. اب یہ ان 4 لائنوں کا میں اکٹھا ترجمہ کروں گا. اس سے پہلے میں آپ کو ان کا مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں. کیولری لائن نمبر 45 میں ہے. بہادری کا جو نشان ہوتا ہے نا اس کو کیولری بولتے ہیں، یعنی کہ جس نے بہادری کے ذریعے مقام پایا ہوتا ہے وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ کیولری بولا جاتا ہے. ٹروتھ TROUTHE، ٹروتھ سچ والا یہ لکھا ہوا ہے. اینڈ آنر، فریڈم اینڈ کورٹسی، کورٹسی ہوتی ہے اخلاق، ٹھیک ہے. وہاں پر ایک نائٹ تھا جو کہ اس نے بہادری کے ساتھ سفر کیے بہت دور دراز علاقوں میں، اور جب بھی وہ کسی جنگ پر یا کسی مہم پر گیا تو بہادری کے ساتھ لڑا. وہ سچا دیانتدار اور آزاد خیال اور با اخلاق آدمی تھا. لائن نمبر 47 فل ورتھی واز ہی ان ہز لارڈز ور WERRE وار، اس کو آپ نے وار بولنا ہے، جنگ. اینڈ دیئر ٹو ہیڈ ہی ریڈن نو مین فار، دیئر ٹو جہاں تک، یعنی کہ ایز فار اس کا مطلب ہے. ہیڈ ہی ریڈن نو مین فار، FERRE اس کا مطلب ہے یہاں فار یعنی کہ دور تک. اب وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ اتنا قابل آدمی تھا کہ وہ اپنے آقاؤں کی جنگوں میں اتنی دور تک گیا جہاں تک کوئی آدمی بھی نہیں جا سکا. ایز ویل ان کرسٹنڈم ایز ان ہیتھنس، کرسچن ایریاز اور ہیتھن ایریاز. اس کا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جو عیسائی علاقے ہوتے ہیں، عیسائیوں کے علاقے ہوتے ہیں، ان کو کرسچن اسٹیٹ یا کرسچن ایریا بولتے ہیں، اور
جو ہیتھن ہوتے ہیں وہ غیر عیسائی علاقوں کو بولا جاتا ہے. لائن نمبر 50 اینڈ ایور آنرڈ فار ہز ورتھنس، اور اس کو اس کے قابلیت کی بنا پر ہر جگہ پر اس کو ہر مقام پر اس کو کیا بولتے ہیں اسے آنر دیا جاتا ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے. فل آف ٹائم ہی ہیڈ ہی دا بورڈ بگون، یعنی کہ بہت بار جو ہے نا اس نے بہت سارے قوموں کے جو نائٹس کی میٹنگز ہوتی تھی ان کی صدارت کی ہے. فل آف ٹائم یعنی کہ بہت دفعہ ہیڈ ہی بورڈ بگون، یعنی کہ بورڈ بگون کا مطلب بگن پڑھنے سے بگون پڑھنے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اجلاس کی صدارت کی. ابون آل نیشنز ان پروس، اور وہ پروشیا میں، یعنی کہ یہ جو میٹنگز تھی پروشیا کی وہ بات کر رہا تھا کہ میٹنگ پروشیا میں ہوتی تھی جس کی وہ صدارت کرتا تھا. ان لیٹو ہیڈ ہی ریزڈ اینڈ ان روس، لیٹو لتھونیا اور روس یہاں پر روس یعنی کہ رشیا. نو کرسچن مین سو آف ہز ڈگری، اب وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی عیسائی آدمی اس کی رینک جتنا یا اس کے رتبے جتنا بہادر کہہ لیں، دیانتدار کہہ لیں، کچھ آپ کہہ لیں، یعنی کہ اس کے جوڑ کا آدمی کوئی نہیں اس میں. ان جرنیڈ لکھا ہوا یہاں گرینیڈا ایٹ دا سیج ایک ہیڈ ہی بھی، اور جب گرینیڈا میں یہاں پر اگلی لائن میں ہم دیکھیں گے اس کے شہر کا محاصرہ ہوا تھا تو وہاں پر بھی یہ نائٹ جو تھا موجود تھا. لائن نمبر 57 آف الجزیر اینڈ ریٹن ان بلمرا، یہ بہت عجیب سے ہیں ان کے سپیلنگ جس کو پڑھنا تھوڑا مجھے بھی ابھی تک مشکل ہو رہی ہے. بین میرین یہ بھی ایک ملک ہے. ایٹ لیز واز ہی اینڈ ایٹ سٹیلائز، جب ارمینیہ کے شہر لائز اور سائپرس کے شمال مغرب میں واقع ایک مضبوط گڑھ تالیہ فتح ہوئے تو بھی وہاں پر موجود تھا، یعنی کہ اتنی دور دور تک یہ نائٹ جو تھا یہ جنگ کے لیے جایا کرتا تھا. لائن نمبر 59 وین دے ور ون اینڈ ان دا گریٹ سی، اب یہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ سب چیزوں کے بعد یہ بتا رہا ہے سب جگہوں کے بعد کہ جب یہ ان کو فتح کیا گیا تو یہ وہاں پر ان سب جگہوں پر موجود تھا. اینڈ ان گریٹ سی، اور بحرۂ اعظم میں. ایٹ مینی اے نوبل آرمی ہیڈ ہی بھی، اور بہت ساری افواج کے ساتھ یہ جاتا رہا ہے. ایٹ مورٹل بٹیلیز، اب یہاں پر جو BATAILLES لکھا ہوا ہے اس کو بیٹل پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، بیٹل مطلب جنگ. ہیڈ ہی بین 15 یعنی کہ 15 خطرناک جنگوں میں جو ہے نا اس نے حصہ لیا ہوا ہے. اینڈ فاؤنٹین فار آور فیتھ ایٹ پریمائسین، اور فاؤنٹین لڑا فار آور فیتھ. اب یہ چونکہ کرسچن تھا یہ چاسر، تو یہ ان کے اپنے حساب سے اس نے یہاں پر بولا ہے آور فیتھ، یعنی کہ ان کے حساب سے ان کے جو موٹیو ہوتے ہیں، ان کے موقف ہوتے ہیں، ان کا جو ایک نظام ہوتا ہے اس کے تحت. کہاں پر یہ لڑا؟ پریمیسن. آگے آ گیا لائن نمبر 63 ان لیس تھرائس اینڈ ایس لائن ہز فو. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو اس کے دشمنوں میں اتنے سارے جو 3 بار اس نے اپنے دشمن کو جو ہے وہ چت کیا ہے. فو یہاں پر لکھا ہوا ہے دشمن، FOE ہوتے ہیں اب اس کے. دس ilk worthy knight had been also sometime with the lord of Palatine.
اب علق کا مطلب ہوتا ہے یہی. اب وہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہی جو نائٹ تھا وہ پلاتھیا کے لارڈ کے ساتھ بھی رہا ہے. اگین اندر ہیتھن ان ٹرکی. اور اس نے اس کے ساتھ پلاتھیا کے لارڈ کے ساتھ مل کر جنگ لڑی. ترکوں کے خلاف جنگ لڑی. اینڈ ایور مور ہی ہیڈ اے سوورین پرائز. اور ہمیشہ سے ہی وہ سپریم یعنی کہ سپریمیسی اس کی سپریمیسی کی وجہ سے ریناؤن رہا ہے، جانا گیا ہے. اینڈ دو آگے یہ میں پڑھ رہا ہوں لائن نمبر 68. اینڈ دو دیٹ ہی ور ورتھی ہی واز وائز. وہ صرف جو ہے قابل ہی نہیں تھا، وہ عقل مند بھی تھا. اینڈ آف ہز پورٹ ایز میک ایز از اے میڈ. اور پورٹ کا یہاں پر مطلب ہے مینرز، یعنی کہ وہ یہاں پر اس لائن میں لائن نمبر کون سی ہے 69. یہ لائن آپ نے نوٹ کر لینی ہے نوٹ بک میں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مینرز میں اتنا ہمبل تھا جتنا ایک ورجن ہوتی ہے. لائن نمبر 70. ہی نیور یٹ نو ولن ان سائڈ. ولن، آپ نے ولن کا لفظ تو سنا ہوگا اور آپ کو ولن کا پتہ بھی ہوگا. تو وہ بول رہا ہے کہ اچھا پہلے میں سیڈ کا آپ کو مطلب یہاں بتا دوں. سے اس کو ڈی ای اس کا نکال دو، SAYDE میں سے ڈی ای نکال دو. سے کا مطلب ہوتا ہے کہنا. ہی نیور یٹ نو ولن نے سیڈ، یعنی کہ اس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی کو برا نہیں کہا. ان آل ہز انٹو نو مینر ویٹ. کسی بھی قسم کے آدمی کو اس نے کبھی بھی برا نہیں کہا. ہی واز اے ویری VERRAY لکھا ہوا ہے ویری اس نے. پرفیکٹ جینٹل نائٹ. وہ ایک پرفیکٹ اور جو تھا نا اور نرم مزاج نائٹ تھا، جنگجو تھا. بٹ فار ٹو ٹیلن یو آف ہز ارے. اب وہ یہاں پر اس کے لباس کے بارے میں بتائے گا کہ اب میں اس کے لباس کے بارے میں بتاؤں گا. ہز ہارس ور گڈ. اس کے جو گھوڑے تھے وہ بہت اچھے تھے. بٹ ہی واز ناٹ گے. گے کا یہاں پر مطلب ہے کہ نیٹلی ڈریسڈ نہیں تھا. بٹ ہی واز ناٹ گے یعنی کہ وہ جو نائٹ تھا وہ نیٹلی ڈریسڈ نہیں تھا. اور فسٹین ہی ورن اے گائپون. فسٹین کا مطلب ہوتا ہے کھردرا کپڑا. ہی ورڈ اے گائپون. ورڈ کا یہاں پر مطلب ہے ویئر، وور. ٹھیک ہے، ویئر، وور، وورڈ. گائپون صدارتی جو واسکٹ ہوتی ہے آپ نے دیکھی بھی ہوگی، اس طرح کی اس نے کھردرے کپڑے کی اور چمڑے کی اس طرح کی ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی. آل بسموٹرڈ ود ہز ہیبر جون. بسموٹرڈ کا مطلب ہے کہ زنگ آلود ہونا. ود ہز ہیبر جون. ہیبر جون کا مطلب ہے جو زرہ ہوتی ہے، جو اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس کا جو ہے لباس گندا ہو گیا ہوا تھا. فار ہی واز لیٹ وائی کم فرام ہز وویج. VAIAGE ویاج لکھا ہوا ہے اس نے، لیکن وویج پڑھنا جو سمندری سفر ہوتا ہے. اب وہ وجہ بتا رہا ہے کہ اس کا لباس گندا کیوں تھا، کیونکہ وہ اپنے سفر سے واپس آ رہا تھا. اینڈ وینٹ فار ٹو ڈان ہز پلگریمیج. اور وہ اپنے پلگریمیج کی مطلب کہ جنگ سے وہ سیدھا پلگریمیج کی طرف جا رہا تھا. یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر یہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آیا آگے سے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں.